یہ 16 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہیں۔ میں بس اپنی لائف میں ہمیشہ سے کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی کہ جو کہ آفٹر لائف کے لیے ہو۔ پیرنٹس کے ساتھ تو میں نے شیئر کیا تھا کہ میرا ایسا پلان ہے، میں ایسا کچھ کرنا چاہتی ہوں، بٹ دے سیڈ کہ پہلے اسٹڈیز کمپلیٹ کر لو پھر کچھ کرنا۔ جیسے ہی من اسٹارٹ ہونا تو مجھے یہ فکر ہونی رینٹ کہاں سے آئے گا، بل کہاں سے آئے گا۔ یہاں پر ہمارے پاس فیمیل کیئر ٹیکر موجود ہیں، 24 آورس ان کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس ڈفرینٹ کیسز ہیں، کوئی سنگل orphans، کوئی ڈبل orphans اور کچھ ابنڈنٹ ہیں۔ یہاں پر جو بچہ آتا ہے نا وہ اس قسم کے حالات سے نکل کے آتا ہے کہ یہاں پر آتے ہی وہ اس انوائرمنٹ میں آ کے بہت اچھا فیل کرتا ہے، تو وہ دوبارہ جانے کے لیے کہتا ہی نہیں ہے۔ انسپریشن مجھے عبدالستار ایدھی سے، میں ان کی بہت بڑی فین ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل رنگ کے پلیٹ فارم سے شعیب حسن آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کسی یتیم کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، یعنی کہ کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ تو میرے ساتھ آج موجود ہیں عظمیٰ آصف، یہ 16 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہیں۔ چھوٹی سی عمر ہے ان کی، کیسے شوق آیا، کس سے انسپائر ہیں اور یہ مشکل کام کیسے کرنا شروع کیا انہوں نے، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کی عمر کی میں لڑکیوں کو اکثر ٹک ٹاک پہ دیکھتا ہوں، فیشن کرتے نظر آتی ہیں، ڈانس کرتے نظر آتی ہیں۔ یہ اتنا خیر کا کام کیسے شوق آیا اور کیسے آپ نے اس کا آغاز کیا؟ آئی تھنک یہ گاڈ گفٹیڈ ہے، یا پھر میری مدرس کی تربیت ایسی ہے، وہ ایسی بہت ساری چیزیں سکھاتی رہتی ہیں تو دھیان پھر اسی طرف جاتا رہتا ہے۔ میں بس اپنی لائف میں ہمیشہ سے کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی کہ جو کہ آفٹر لائف کے لیے ہو، جس کے لیے مطلب جس کا ثواب میرے پیرنٹس کو بھی ہو اور ان کی ڈیتھ کے بعد مطلب اللہ ان کو تندرستی دے۔ لیکن اللہ ان کو یاد رکھے۔ بے شک، ابھی آخر تو سب نے مرنا ہی ہے نا، تو ہم سب کو اس کا فائدہ ہو آفٹر لائف میں۔ ابھی آپ خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ ایک بڑا ٹاسک ہے، 16 بچوں کی کفالت آپ کر رہی ہیں۔ یہ ایک سبل کے نام سے انسٹیٹیوٹ آپ نے تخلیق کیا ہے، کیسے اس کا آغاز کیا؟ بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوگا، ان کو کیسے فیس کیا آپ نے؟ سبل کو اسٹارٹ کرنے کا ایسا کوئی پلان نہیں تھا کہ مجھے سبل کیئر ہوم بنانا ہے۔ میں این جی اوز کے ساتھ ایز اے والنٹیئر ورک کر رہی تھی، orphanages میں ایز اے والنٹیئر ورک کرتی تھی، بلڈ کیسز دیکھنا۔ تو کرتے کرتے میں انٹر سیکس کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہتی تھی، مجھے بہت شوق تھا ان کے لیے کام کرنے کے لیے، لیکن کچھ ریزنس کی وجہ سے میں نہیں کر سکی کیونکہ مجھے پتہ تھا پیچھے۔ تو پھر مجھے یہ خیال آیا کہ ایسے اور بھی بہت ساری کمیونٹیز ہیں جن کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں، جن میں سے ایک orphans کمیونٹی تھی، تو میں نے پھر orphans کے لیے کام کرنا اسٹارٹ کیا۔ سب سے پہلے جب آپ نے اس کا آغاز کیا، ظاہری بات ہے پہلے تو کوئی بچہ نہیں ہوگا، آپ نے کہا ہوگا لوگوں سے کہ ہمیں یتیم بچوں کی ضرورت ہے، ہم ان کی کفالت کرنا چاہتے ہیں، اس کو کیسے اڈاپٹ کیا آپ نے؟ پیرنٹس کو کیسے آپ نے کنونس کیا اس کام کے لیے؟ پیرنٹس کے ساتھ تو میں نے شیئر کیا تھا کہ میرا ایسا پلان ہے، میں ایسا کچھ کرنا چاہتی ہوں، بٹ دے سیڈ کہ پہلے اسٹڈیز کمپلیٹ کر لو پھر کچھ کرنا۔ تو میں نے پھر اپنے فیلوز کے ساتھ ڈسکس کیا کہ میرا اس طرح سے پلان ہے۔ کچھ فیلوز نے مجھے ڈسکریج کیا، بٹ جنہوں نے مجھے انکریج کیا انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، ابھی تک وہ میرے ساتھ موجود ہیں اور ہر طرح سے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اور سرویز کیے تھے ڈفرینٹ، مطلب میں جب این جی اوز کے ساتھ کام کر رہی تھی نا، پھر آپ کا جس طرف رجحان ہوتا ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو زیادہ غور سے دیکھتے ہیں۔ تو مجھے آئیڈیا تھا کہ کہاں کہاں اس طرح کے کیسز موجود ہیں اور کہاں کہاں سے ہم اس طرح کے بچے اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ 16 بچے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان کی کفالت کر رہی ہیں ماشاءاللہ۔ کس عمر سے کس عمر تک کے بچے ہیں آپ کے پاس؟ ہمارا کرائٹیریا ہے کہ ہم 0 سے لے کے 5 ایئرس تک بچوں کو یہاں پہ ایڈمٹ کرتے ہیں، مطلب 5 سال تک بچہ میکسیمم ایڈمٹ کرتے ہیں، اس سے بڑا بچہ ایڈمٹ نہیں کرتے۔ تو جو ادھر 5 سال سے بڑا ہو جاتا ہے اس کو کہیں آگے بھیج دیتے ہیں یا اس کا کیا پروسیجر ہے؟ نہیں، وہ یہیں پہ ہوتا ہے۔ پھر اس نے جب مطلب 5-6 سال کا وہ یہاں پہ رہ کے ہوا ہوتا ہے نا، تو اس نے ہم سے چیزیں وہ اڈاپٹ کی ہوتی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہم بڑے بچوں کو اس لیے ایڈمٹ نہیں کرتے کہ بڑے بچوں کا پورا مائنڈ سیٹ بلڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وقت ان 16 بچوں میں جو سب سے بڑا بچہ ہے اس کی ایج کیا ہے؟ اب 7 سال کا ہو گیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ان بچوں کو جو 5 سال کے بعد 4 سال، اب تو 3.5 سال کا بچہ اسکول جانا شروع ہو جاتا ہے، ان کی اسکولنگ کا کیا سین ہے؟ ادھر ہی آپ کرواتی ہیں یا کوئی اسکول میں ان کو ایڈمیشن کروایا ہوا ہے ان بچوں کا؟ اسٹارٹ میں جب میں نے اپنی اسٹڈیز فریز کرا دی تھی، سیمسٹر فریز کرایا تھا، تو تب میں بچوں کو ہوم اسکولنگ بچوں کو خود ٹیچ کرتی تھی، لیکن پھر میں نے سیمسٹر اپنا کنٹینیو کیا اور ہر چیز سسٹمیٹک ہو گئی، تو اب بچوں کو اسکول میں ایڈمٹ کرا دیا ہوا ہے۔ ویسے جو بھی بچہ یہاں پہ ایڈمٹ ہوتا ہے اس کی پہلے ہم ہوم اسکولنگ کرتے ہیں، جو بھی اس نے کچھ غلط چیزیں اڈاپٹ کی ہوتی ہیں وہ ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد بچوں کو ہم اسکول میں ایڈمٹ کرا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ بچے اسکول میں جا کر زیادہ سیکھتے ہیں۔ انسپریشن کہاں سے ملی آپ کو؟ انسپریشن مجھے عبدالستار ایدھی سے، میں ان کی بہت بڑی فین ہوں۔
اچھا، آج کل جو حالات ہیں اپنے بچوں کو پالنا بڑا مشکل ہوا پڑا ہے. یہ 16 بچوں کا خرچہ، ان کا رہن سہن، کھانا، اسکول آنا جانا، کیسے مینیج کرتی ہیں آپ؟ اپنے گھر میں الحمدللہ کبھی اس چیز کی پریشانی نہیں ہوئی تھی کہ منتھ اسٹارٹ ہوتا ہے تو کس طرح سے ایکسپینسز مینیج ہونے ہیں، فادر کرتے ہیں. لیکن جب سے سول کیئر ہوم اسٹارٹ کیا، پھر جیسے ہی منتھ اسٹارٹ ہونا تو مجھے یہ فکر ہونی رینٹ کہاں سے آئے گا، بل کہاں سے آئے گا. تو بہت اسٹارٹ میں اسٹریس لیتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں اس چیز کو ریئلائز کیا کہ یہاں پر آنے والا ہر بچہ اپنے ساتھ اپنا نصیب لے کر آتا ہے. تو اس چیز کے لیے ہمیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کیا ہوا ہے، تو وہ کسی نہ کسی وسیلے سے پہنچ جاتا ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ جب آپ نے اپنے پیرنٹس سے یہ بات شیئر کی میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا پہلے اسٹڈی کمپلیٹ کر لیں. تو کیسے آغاز کیا؟ جب آپ نے شروع کیا تو آپ کے ساتھ تھے؟ میں نے ان سے چپ کر اسٹارٹ کر لیا تھا، ان کو بتایا نہیں تھا. اور یونیورسٹی جاتی تھی کلاسز بنک کر کے، تو میں اس طرح کے کام کرنے نکل جاتی تھی. مطلب یونیورسٹی کے ٹائم جب ختم ہونا تو میں گھر آ جاتی تھی. مطلب دل میں خیال ضرور آتا تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں، ان کو چیٹ کر رہی ہوں. اور پھر یہ سوچتی تھی کہ کوئی بات نہیں، دنیا کا ہر غلط کام چھپ کے کرتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ سے بھی معذرت کر لیتی تھی. تو ان کو پھر جب اسٹارٹ کر لیا تھا تب بتایا تھا ان کو. آپ ساتھ ہیں وہ آپ کے؟ جی الحمدللہ، ہر میٹر میں وہ میرے ساتھ ہیں. لیگل میٹرز ہوں، فائنینشیل میٹرز ہوں، ہر طرح سے وہ میرے ساتھ ہیں. آپ ماشاءاللہ ابھی چھوٹی سی ہیں اور 16 بچے ہیں، اکیلی ان کو سنبھالتی ہیں یا کوئی کیئر ٹیکر رکھے ہوئے ہیں یا دوست وغیرہ آتے ہیں؟ کیسے مینیج کرتے ہیں سارا دن؟ رات کو بھی بچے ادھر ہوتے ہیں، کیا سلسلہ ہوتا ہے سارا؟ میرا یونیورسٹی جانے کے بعد یہاں پر میری سسٹر موجود ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس فیمیل کیئر ٹیکر موجود ہیں، جو کہ 24 آورس ان کے پاس موجود ہوتی ہیں. بچوں کو کسی قسم کی پرابلم یا بچوں سے آپ کو کوئی پرابلم؟ نہیں، بچوں کو جو بھی پرابلمس ہوتی ہیں الحمدللہ ہم سولو کرتے ہیں، اور بچوں سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. اور ہوگی بھی کیوں، معصوم فرشتے ہیں وہ تو. بچے آپ کے پاس آرفن ہوتے ہیں، سنگل آرفن ہوتے ہیں، ڈبل آرفن ہوتے ہیں؟ جی ہمارے پاس ڈفرینٹ کیسز ہیں، کوئی سنگل آرفنس، کوئی ڈبل آرفنس، اور کچھ ابنڈنٹ ہیں. مطلب اگر مدر نے شادی کر لی تو بچوں کو ابنڈنٹ کر دیا، یا مدر کی ڈیتھ ہوگی، فادر نے شادی کر لی، بچوں کو ابنڈنٹ کر دیا. تو اس طرح کے کیسز موجود ہیں. آپ نے بتایا کہ کچھ بچوں کی ماں باقی ہوتی ہے، کچھ کے والد ہوتے ہیں، تو کیا وہ ملنے آتے ہیں بچوں کو؟ نہیں، کانٹیکٹ اگر کسی کی مدر ہیں تو وہ فون پہ کانٹیکٹ کر لیتی ہیں کچھ ٹائم کے بعد، لیکن ایسا یہاں پہ ملنے کے لیے مطلب ہر منتھ کے بعد آنا، ایسا کوئی بھی نہیں آتا. ایسا ہوا ہو کہ آپ نے بچہ اڈاپٹ کیا اور وہ رو رہا ہے کہ میں نے اپنی ماں کے پاس جانا ہے یا باپ کے پاس یا فیملی کے پاس، ایسے معاملات درپیش آتے ہیں؟ نہیں، جہاں پر جو بچہ آتا ہے نا وہ اس قسم کے حالات سے نکل کے آتا ہے کہ یہاں پر آتے ہی وہ اس انوائرمنٹ میں آ کے بہت اچھا فیل کرتا ہے، تو وہ دوبارہ جانے کے لیے کہتا ہی نہیں ہے. اور ویلکم اب بچوں کو ویلکم بھی بہت اچھے سے کرتے ہیں کہ وہ اس انوائرمنٹ کو بہت پسند کرتے ہیں. کیا پروسیجر ہے جب آپ کے پاس بچہ آتا ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کا؟ کوئی رجسٹریشن کرتی ہیں آپ کا؟ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے سبل، یہ بھی رجسٹرڈ ہے؟ بچوں کو اڈاپٹ کرنے کے ہمارے پاس کرائٹیریا ہے ایک پراپر، جس پروسیجر سے مطلب اس پروسیجر سے گزار کر ہم بچوں کو ایڈمٹ کرتے ہیں. پراپر ہم ویریفیکیشن کرتے ہیں اگر کسی بچے کو اڈاپٹ کرنا تو. ہاں، اس کے علاوہ ہم لوگ لیگل جو میٹرز ہوتے ہیں وہ بھی کمپلیٹ کر کے، سارے پیپرز کمپلیٹ کر کے پھر بچوں کو ایڈمٹ کرتے ہیں. اور رجسٹریشن ہم لوگوں کی ان پروسیس ہے الحمدللہ، اور اباؤٹ ٹو کمپلیٹ ہے. بہت ساری این جی اوز اور فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہیں اس کے لیے، آپ کی بھی ہیلپ کی ہے؟ آپ نے کوئی رابطہ کیا ہے ان کے ساتھ یا انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ نہیں، ہم نے کسی این جی او کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کیا، نہ ہی کسی این جی او نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیا سپورٹ کرنے کے لیے، اور ایسا کوئی بھی کانٹیکٹ نہیں ہوا. کیا آپ کہیں گی سپورٹ کے لیے اپنی این جی اوز کو میسیج دینا چاہیں گی، یا جو ہمارے مسلم برادرز ہیں ان پاکستان اور فارن کنٹریز میں، ان کے نام کوئی پیغام؟ میں سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ سبل کیئر ہوم کے اندر اگر 15 سے 16 بچے موجود ہیں تو آپ کے اراؤنڈ ایسے بہت سارے بچے اور ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو آپ اپنے اراؤنڈ ایسے لوگوں کو ضرور دیکھیں، ان کو سرچ کریں، اور کسی نہ کسی طریقے سے جس طرح سے بھی آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ایموشنلی یا فائنینشلی، آپ ان کی ہیلپ ضرور کریں. سبل کیئر ہوم اور سبل ویلفیئر آرگنائزیشن پورے پاکستان، پوری دنیا کے بچوں کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا، لیکن آپ اگر سب اپنے اپنے حصے کا دیا جلا دیں تو بہت سارے لوگوں کی ہیلپ ہو سکتی ہے. جی ناظرین و سامعین، آپ نے عظمیٰ کی ساری گفتگو جانی ہے. ان کا نمبر بھی ہم سکرین پہ چلا دیں گے. یہاں پر یہ 16 بچوں کی جو کفالت کی جا رہی ہے یہ آپ کی مدد کے طلبگار ہیں. آپ بینگ اے مسلم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کی تھوڑی سی ہیلپ سے ان کا بہت کچھ ہو سکتا ہے. ان کا نمبر سکرین پہ چل رہا ہے. ان کا جو ویب سائٹ ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ یہاں پر فزیکلی آ کر بھی وزٹ کر سکتے ہیں کہ بچے کس انوائرمنٹ میں اپنی پرورش کو مکمل کر رہے ہیں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آپ نے ضرور آگاہ کرنا ہے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.